کبھی رات کے سناٹے میں سوچا ہے، جب سب سوتے ہیں مگر قبرستانوں میں خاموشی بولتی ہے، جب زمین کے نیچے ہزاروں لوگ ہیں، وہی جو کبھی ہمارے جیسے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، منصوبے بناتے تھے، مگر آج مٹی کے نیچے صرف ایک سوال باقی ہے، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا یہ حسین لگتی ہے، رنگ، دولت، شہرت سب کچھ دکھاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن یہ دل دھڑکنا بھی بند ہو جائے گا، یہ آنکھیں بند ہوں گی اور سب ختم۔ لیکن نہیں، ختم تو نہیں ہوگا، سفر تو ابھی شروع ہوگا۔ قبر کی اندھیری رات، نکیرین کے سوالات، روح کا سفر اور قیامت کی لرزا دینے والی گھڑیاں سب آنے والی ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم اسی سفر پر نکلیں گے، دنیا کی حقیقت سے قبر کے اندھیروں تک، برزخ کی خاموشیوں سے اور پھر قیامت کی روشنی تک۔ تو آئیے اپنے دل کو بیدار کریں، اپنی روح کو جگائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے دل کی گہرائی سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ بیان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ آپ کے دل کے اندر ایک نیا جذبہ اور ایک نیا دروازہ کھولے گا۔ پہلے حصے میں ہم جانیں گے دنیا کی حقیقت، کہ ہم جس زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دراصل کتنی فانی ہے۔ دوسرے حصے میں ہم قدم رکھیں گے موت اور قبر کی دنیا میں، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مگر ایمان باقی رہتا ہے۔ اور تیسرے حصے میں ہم چلیں گے قیامت کی دن کی طرف، جہاں فیصلہ ہوگا ہماری ہمیشہ کی منزل کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، دل کے دروازے کھول کر سنیں، کیونکہ شاید آج کا یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے، اور اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھوئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ لمحہ چنا تھا ہدایت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملی؟ جس مال، جس شہرت، جس مقام کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، کل یہی سب مٹی میں دفن ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن یہاں صبر کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، نیکیوں میں تھک جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اصل جنت آخرت میں چاہیے، اور کافر یہاں مزے اڑاتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرے، رکے اور فرمایا، اے قبر والوں، تم نے اپنا انجام دیکھ لیا، لیکن ہم ابھی دھوکے میں ہیں۔ تمہارے گھر اب دوسروں کے ہیں، تمہارے مال دوسروں کے ہیں، اور تمہاری بیویاں دوسروں کی نگاہ میں ہیں۔ پھر فرمایا، اگر تم بول سکتے تو بتاتے کہ سب سے زیادہ نفع نماز میں ہے اور سب سے زیادہ نقصان غفلت میں ہے۔ یہ دنیا ہزاروں رنگ دکھاتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں خوشی بھی آزمائش ہے، غم بھی آزمائش ہے، اور دونوں کا امتحان بس یہی ہے کہ بندہ ان میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو کافر کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو پھر سوچو، جو چیز اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس پر ہم نے اپنی تمام چاہتیں لٹا دی۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، دنیا کی مثال سایہ ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ دور بھاگے گا، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ دنیا کی محبت وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کو مار دیتی ہے، یہ دل میں اترتی ہے اور بندے کو رب سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں زیادہ مال جمع کرنے نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہم جمع کرتے رہے، چاہتوں کے محل بناتے رہے، لیکن ایک دن ہمیں قبروں میں جانا ہے۔ مگر سنو، اللہ رحیم ہے، اگر آج بندہ پلٹ آئے تو اللہ اس کے ماضی کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ رب ہے جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے لوٹ آئے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر وہ رب کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ دنیا چھوڑ کر رب سے جڑ گیا اسے وہ جنت دے گا جس کے بارے میں فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ جنت میں وہ سب کچھ ہے جو دل چاہے گا، آنکھوں کو بھائے گا۔ یہ دنیا خواب ہے، جاگنے کا وقت قریب ہے، اس خواب سے پہلے جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ قبر تمہیں جگائے۔ آج کا لمحہ قیمتی ہے، کیا معلوم کل ہمیں مہلت ہی نہ ملے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے بعد اگلا قدم، اگلا لمحہ وہ ہے جسے کوئی موڑ نہیں سکتا، موت۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی حکومت ٹال نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ روح نکلنے کا لمحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے کے منہ سے بہہ کر نکل جاتا ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے لوہے کی سیخ گیلی اون میں سے نکالی جائے۔ سوچو، جب موت آتی ہے تو آنکھوں سے دنیا کے رنگ اترنے لگتے ہیں، زبان بھاری ہو جاتی ہے، سانس رکنے لگتی ہے، اور فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے رحمت کے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے پاک روح خوش ہو جا، رحمت اور مغفرت کی خوشخبری تیرے لیے ہے۔ اور کافر کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں آگ کے کپڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل اللہ کے غضب اور قہر کی طرف۔ قبر کا پہلا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے سب آسان، اور اگر یہاں پھنس گیا تو آگے سب سخت۔ قبر یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ روشنی ہے، نہ آواز، نہ دنیا کے رشتے، نہ مال۔ یہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، ایمان اور عمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر کے ذکر پر رو دیتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کا پہلا مقام ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے آسانی ہے۔ قبر میں سوالات، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے دروازے کھول دو، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، نور بھر جاتا ہے، اور ایک خوبصورت شخص آتا ہے جو کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، آج میں تیرے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ لیکن کافر جواب نہیں دے پاتا، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور ایک آواز آتی ہے جھوٹ بولا اس نے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ اور جہنم کے دروازے کھول دو۔ پھر ایک بدصورت شخص آتا ہے، کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، آج تیرے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے قبر میں راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے تو یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک سورت، صرف ایک عمل، اور قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، رحمت الہی کی بشارت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت کی خوشخبری لے لے۔ یعنی جس نے ایمان پر ڈٹ کر زندگی گزاری اس کے لیے موت بھی رحمت ہے، قبر سکون ہے، اور آخرت کامیابی ہے۔ قبر کا سفر تنہائی کا سفر نہیں ہوتا، اگر ساتھ ایمان ہو اللہ کی رحمت وہاں بھی پہنچتی ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو آج اللہ کے لیے جیے گا وہ کل قبر میں مسکرائے گا۔ تو میرے عزیزوں، قبر کے بعد اگلا مرحلہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
یہ وہ دن ہے جسے یوم القیامہ کہا گیا ہے، جب زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، اور انسان اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ سور پھونکے جانے کے منظر کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے سب مر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستون کو تھامے ہوئے ہیں۔ زمین کا حال یہ ہوگا، اس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج قریب آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج لوگوں کے اتنا قریب آ جائے گا کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، اور کوئی پورا غرق ہو جائے گا۔ ایک ایسی جگہ میدان محشر قائم ہوگا جہاں نہ سایہ ہے، نہ پانی، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ، ہر انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے لباس کھڑا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، اعمال نامے ملیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، جسے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، لیکن جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چیخیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ اس کے بعد میزان عدل قائم ہوگا، پھر ترازو لگائے جائیں گے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان و زمین کے برابر بھی عمل ترازو پر رکھا جائے تو بھی وہ پورا تولے گا۔ اللہ اکبر! وہ ترازو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہاں نہ سفارش چلے گی نہ فریب۔ پھر سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صراط جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ گھسٹتے ہوئے، اور کچھ آگ میں گر جائیں گے، مگر مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اے پروردگار سلامتی دے، سلامتی دے۔ پھر جنت کی خوشخبری آئے گی، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم کھولی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، جب بھی ایک گروہ داخل ہوگا دوسرے پر لعنت کرے گا، فرشتے کہیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا۔ لیکن سنو، اللہ کی رحمت سب پر غالب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں تجھے زمین بھر مغفرت دے دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ صرف ڈراتا نہیں، وہ امید بھی دیتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، قیامت کا دن یقیناً سخت ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو ایمان اور نیکی کے ساتھ زندہ رہا اس کے لیے ہر مرحلہ آسان ہے۔ تو میرے عزیزوں، آئیے اپنی روح اور اپنے دل کو سکون سے بھر دینے والی دعا مل کر کرتے ہیں۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام، اے ہمارے رب، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے بچا، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا فضل، تیری رحمت ہو۔ اے اللہ، جب ہم اپنی قبروں میں اتریں تو وہاں اندھیرا نہیں، وہاں تیرا نور ہو۔ جب پل صراط سے گزریں تو ہمارا ہاتھ تھام لینا،
جب میزان لگے تو ہماری نیکیوں کو بھاری کر دینا۔ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے چاہنے والوں کو، سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اللہم اجعل قلوبنا نورا وصدورنا نورا وحیاتنا نورا ومماتنا نورا، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیزو، اگر اس بیان کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر کسی لمحے آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، یا دل نے کہا ہو کہ واقعی ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، تو پھر پلیز یہ نیکی، یہ پیغام صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں تاکہ یوٹیوب اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائے، اور شیئر کریں تاکہ شاید کسی ایک انسان کی زندگی بدل جائے اور وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بار بار اللہ کی یاد سے زندہ ہو اور آخرت کی باتیں ہمیشہ آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں، تو ابھی اسی وقت ہدیہ الاسلام چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ صرف ایک بٹن نہیں، یہ ایک نیکی کا دروازہ ہے، جہاں سے روز آپ کے ایمان کو روشنی ملے گی اور آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جنہیں وہ خود اپنی رضا سے ہدایت دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔